اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ پڑھ رہے ہوں گے، آپ لکھ بھی رہے ہوں گے۔ پڑھنا اور لکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانا اور پینا، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ تو ایسی مثال دینے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں نا۔ تو بچوں، آج ہمارے شاعر ہیں احمد فراز، تو یہ تو آپ ان کی زبان میں بھی سن سکتے ہیں، یہ آپ کے سلیبس میں ہیں، تو اس لیے یہ میں غزل آپ کو پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ تو آپ جب احمد فراز کھولیں گے یا یہ لکھ دیں گے سامنے یوٹیوب پہ کہیں بھی سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، تو آپ کو ان کی آواز میں جتنا رچاؤ اور جتنی مٹھاس اور دھیما لہجہ اور بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھی ہوئی ان کی آواز میں آپ کو ملے گی۔ تو یہ تو میں آپ کے سبق کے طور پر پڑھ رہی ہوں، تو اس میں جو کمی بیشی ہو تو وہ آپ نے درگزر کرنی ہے۔ اچھا بچوں، یہ ریڈنگ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کرام پہلے یہی کرتے تھے کہ وہ پہلے ایک دن غزل پڑھ کر سنا جاتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہمیں کہ یہ لکھ کر لاؤ اور یہ پڑھ کر آنا گھر سے۔ تو اس وقت جب ٹیچر پڑھ کر سناتا تھا تو ہمیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن جب ہم گھر جا کر ہوم ورک میں اس کو لکھتے تھے، پھر اس کے مشکل الفاظ، وہ گائیڈ بک ہوتی تھی اس میں سے دیکھتے تھے، مشکل الفاظ لکھ کر لے کر جاتے تھے، پھر جب ٹیچر ان کی تشریح کرتے تھے اپنے انداز میں اور یا ڈکٹیٹ کرواتے تھے، ہمیں لکھواتے تھے، تو پھر ہمیں وہ چیزیں سمجھ آنی شروع ہوتی تھیں۔ تو اسی طرح سے بچوں، میں آپ کو ریڈنگ پہلے کر کے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو پہلے آپ کے کان مانوس ہو جائیں کہ یہ سبق کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کی تشریح بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر۔ اگلی نشست میں آپ کو ان غزلیات کی تشریح بھی میں آپ کو کر دوں گی، اور امید ہے کہ آپ اس کو بھی پسند کریں گے۔ اور آگے آئیے کہ ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں اور ہم غزل کو پڑھتے ہیں۔ احمد فراز صاحب کی یہ غزل، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ آپ ضرور ان کی لب و لہجے میں ان کی زبان سے سنیے گا، تبھی وہ لطف دے گی۔ اور مہدی حسن صاحب نے بھی اس کو گایا ہے، تو فراز صاحب کہتے ہیں کہ آپ مہدی حسن صاحب سے سنیں، اور میں کہتی ہوں کہ آپ ان دونوں سے سنیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے آتے جاتے ملنا جلنا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا۔ اچھا بچوں، یہ اعراب کا مسئلہ وہیں پر آ گیا، اوپر حمزہ لگا ہوا ہے شکوہ پہ، شکوائے ظلمت شب، یہاں پر حمزہ لگا ہوا ہے بچوں، پھر بھی میں بڑا کر دیتی ہوں۔ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، یہ بچوں جشن مقتل، نون کے نیچے زیر، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پا بجولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے، جشن مقتل ہی نہ برپا ہوا ورنہ ہم بھی، پا بجولا ہی سہی ناچتے گاتے جاتے، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ ٹھیک ہے بچے، یہ میں نے اس کی پڑھائی کر کے آپ کو دکھائی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے اور دوبارہ کہتی ہوں کہ آپ احمد فراز صاحب کی زبان سے سنیے اس کو، اور مہدی حسن صاحب کی جو انہوں نے گائی ہے یہ غزل، اس کو بھی سنیے، پھر آپ کے دل میں یہ بیٹھنی شروع ہوگی، اس کے معنی آپ پر کھلنے شروع ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ کو اگلی نشست میں اس کی تشریح بھی کر دوں گی، اور احمد فراز صاحب کا تعارف بھی اور دوسری غزل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ پڑھیے اور لکھیے، اور اے اسٹار کے لیے بھرپور کوشش کیجیے اردو میں، تو تاکہ آپ کی اعلیٰ کامیابیوں میں اضافہ ہو جائے انشاءاللہ۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔